الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال في موضع آخر نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم آتي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. برادران اسلام، معزز سامعین و حاضرین جمعہ، بزرگان ملت، دینی و اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، حمد و ستائش اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس بنی نوع انسان کا خالق اور مالک ہے۔ اس کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ باقی رہے گی۔
انگن تو درود و سلام ہوں اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے تمام پیغمبروں، نبیوں، رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مبارکہ مطہرہ پر اللہ رب العزت کے بے شمار درود رب کی رحمتیں ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد مبارک وسلم۔ قرآن کریم کی سورہ زمر کی 24ویں پارے کی آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت میں تمام مومنین کے لیے، مومنات کے لیے خوشی کا پیغام دیا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پورے کے پورے قرآن مجید میں میں نے غور کیا ہے، پورے قرآن مجید کو میں نے پڑھا ہے۔ یہ حضرت عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں کہ میں نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا، غور فکر تفکر میں نے کر لیا ہے۔ مجھے پورے قرآن میں سب سے زیادہ خوشی کی کوئی آیت ملی ہے تو یہی آیت ہے۔ یہ آیت اللہ کے تمام بندوں اور بندیوں کے لیے خوشی کا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، قل، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے لوگوں سے، فرما دیجئے، میرا اعلان کر دیجئے۔ اللہ رب العالمین نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ کی زبانی کہلوا رہا ہے، پیغام دلوا رہا ہے کہ آپ اعلان کر دو میرے بندوں سے۔ کیا اعلان ہے؟ میرے بندوں سے کہہ دو، یا عبادی، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم و زیادتیاں زیادہ کر لی ہیں، گناہ کے کام زیادہ کر لیے ہیں، جن سے برائیاں زیادہ ہو گئی ہیں، اے میرے وہ بندو، اللہ کہہ رہا میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید کفر ہے کہ میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تم اپنے گناہوں پر نادم ہوگے، اپنے گناہوں کے اللہ کے سامنے استغفار کرو گے، تو اللہ اعلان کر رہا ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ نہایت ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں، جب میں اس آیت کو پڑھتا ہوں دل کے اندر خوشی آتی ہے اور تمام کی تمام نا امیدیں میری بند ہو جاتی ہیں۔ میں جانتا ہوں قرآن مجید کی یہ آیت میرے ہی لیے نہیں، تمام امت کے لیے ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں، لوگوں، اگر اللہ رب العالمین پورا قرآن نازل نہ کرتا، قرآن کی صرف یہی آیت اللہ رب العالمین نازل کر دیتا تو پوری امت کے لیے یہ کافی ہوتی، بخشش کے لیے۔ اللہ نے آگے فرمایا، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ اگر میرا بندہ سچے دل سے توبہ کرے، توبہ کرنے والے بندے سے اللہ رب العزت بڑا خوش ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں وہ پیغام جو اللہ نے خود اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ کو لے کر کے بھیجا ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو جب میں نے تمہیں پیدا کیا تم سب گمراہ تھے۔ یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، اے میرے بندو تم سب گمراہ تھے، بس میں نے اپنی رحمت سے جس کو چاہا ہدایت والا راستہ دے دیا۔ فاستہدونی اہدکم، جب تم ہدایت طلب کیا کرو تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اور ہدایت کیسے مانگنی ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں ایک سورت پڑھی جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ۔
بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہے. آپ چاہے تنہا نماز پڑھیں یا امام کے ساتھ نماز پڑھیں، کوئی بھی نماز آپ کی ہو، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو، سورج گرہن کی نماز ہو، چاہے وہ استسقاء کی نماز ہو، چاہے وہ وتر ہو، صلاۃ عشاء ہو، فجر ہو، کوئی بھی نماز ہو، سنت ہو، نوافل ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اور سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے فاستہدونی احدکم، میں نے جس کو چاہی ہدایت دی. اے میرے بندو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. وہ ہدایت ہمیں کیسی طلب کرنی ہے؟ اللہ نے اس کا طریقہ بتلا دیا کہ تم نماز پڑھو تو کہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی جانب لے جا. تو اے میرے بندو جب تم ہدایت طلب مجھ سے کرو گے فاستہدونی، تم دعا مانگا کرو کہ اللہ ہمیں ہدایت والے راستے پہ لے جا، گمراہی والے راستے سے، ضلالت والے راستے سے اللہ ہمیں بچائے. تو اے میرے بندو فاستہدونی اہدکم، جب تم ہدایت طلب کرو تو مجھ سے کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. وہ ہدایت کون سی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی جانب لے جا. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہ سیدھا راستہ جس پر تیرے منعم بندے، تیرے نبی، تیرے رسول، تیرے پیغمبر جس راستے پہ چلے ہیں، مولا کریم ہمیں اسی راستے کی جانب لے جا. نماز میں جب دعا کرو گے اللہ تمہیں گمراہی سے بچائے گا. اہدنا الصراط المستقیم کہو گے اللہ تمہیں شرک سے بچائے گا. رب العالمین تمہیں حق اور سچ سیدھے راستے کی جانب تمہاری رہنمائی کرے گا. اللہ نے آگے فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انی عائر، اے میرے بندو تم سب ننگے تھے، فاستکسونی، مگر میں نے تمہیں لباس پہنایا. اے میرے بندو فاستکسونی اکسوکم، جب تم کپڑا مانگا کرو تو مجھ سے مانگا کرو. اے میرے بندو جب تم ننگے تھے میں نے تمہیں ننگے پیدا کیا، پھر میں نے تمہیں لباس زیب تن کر دیا. تو میرے بندو تم مجھ سے کپڑا مانگو گے میں تمہیں کپڑا دوں گا. اے میرے بندو انی جائعن، تم سب بھوکے تھے، الا من اطعمتہ، مگر وہ جسے میں کھلاؤں. اے میرے بندو میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں صبح کو بھی شام کو بھی. فاستطعمکم، تم مجھ سے سوال کیا کرو کھانے کا میں تمہیں دوں گا. اطعمکم، اتنا دوں گا کہ تمہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا. تم کھانا بھی مجھ سے طلب کرو، کپڑا بھی مجھ سے طلب کرو، ہدایت بھی مجھ سے طلب کرو، سیدھا راستہ بھی مجھ سے طلب کرو. یہ تمام نعمتیں میں اپنے بندو تمہیں دوں گا. اے میرے بندو، اے میرے بندو تم سب انسکم و جنکم، تم سارے کے سارے انسان، سارے مرد عورتیں، سارے بوڑھے بچے جوان، و جنکم سارے کے سارے جنات. حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، انسکم و جنکم، تمہارے سارے انسان سارے جنات مل کر کے اللہ فرماتا مجھ سے مانگو، روزی کا سوال کرو، مجھ سے صحت کا سوال کرو، مجھ سے غنا کا سوال کرو، مجھ سے دولت کا سوال کرو، مجھ سے کپڑے کا سوال کرو، مجھ سے ہدایت کا طلبگاری کرو، مجھ سے ساری کی ساری نعمتیں مانگو. اور اے میرے بندو میں تمام انسانوں کو، تمام جناتوں کو اپنے خزانے دے دوں، اپنے پاس کے خزانے تمہیں عطا کر دوں. لیکن اے میرے بندو یاد کر لو میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی کمی ایک سوئی آپ سمندر میں ڈالو پھر اس سوئی کو سمندر سے نکالو. اللہ کے نبی کیسے مثال دے رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک سوئی سمندر
کے اندر ڈالو، پھر اس سوئی کو سمندر کے پانی سے اوپر کھینچو، کتنا پانی سوئی کے ساتھ آیا ہے گمان کر لو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جتنا پانی سوئی کے ساتھ لگ کر کے آیا ہے، آپ یہ بتاؤ سمندر کے پانی میں کتنی کمی ہو گئی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کوئی کمی نہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں سارے لوگوں کو مل کر کے اپنے تمام خزانے دے دوں، لیکن میرے خزانے میں اس سوئی میں لگے ہوئے پانی کے برابر بھی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے۔ اے میرے بندو تم مجھ سے مانگا کرو، صحت کا سوال مجھ سے کرو، اے میرے بندو روزی کا سوال مجھ سے کرو، میں دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب گمراہ تھے لیکن میں نے تمہیں ہدایت کے راستے پہ لگا دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خطبہ دے رہے ہیں۔ ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب آ گئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے تو کلمہ پڑھ لو، ہدایت کے راستے پہ آ جاؤ، ہم تیار ہیں، لیکن آپ ہمارا ایک سوال پورا کر دو۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا سوال ہے تمہارا؟ کہا سوال یہ ہے، یہ پہاڑ دکھلا رہا نا احد پہاڑ، اللہ تمام لوگوں کو اس کی زیارت نصیب فرمائے۔ دیکھا ہے جو لوگ حج پہ گئے ہیں، دیکھ کے آئے احد پہاڑ۔ اللہ کے نبی صحابہ مشرکین مکہ نے کہا یہ احد پہاڑ نظر آ رہا ہے، اس احد پہاڑ کو آپ سونے کا بنا دیں، آپ اشارہ کریں وہ سونے کا ہو جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ اتاکم جبرائیل، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل امین فوراً آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام فوراً اللہ نے بھیجا، آئے اللہ کے نبی کے پاس۔ جب آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، آپ کی کیفیت، آپ کی حیت بدل جاتی تھی، اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ صحابہ کہتے ہم سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس جبرائیل امین آ گئے۔ اتاکم جبرائیل، جبرائیل فوراً آئے، آ کر کہا ان ربک یقرئک السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ اللہ جب جبرائیل کو لے کر کے کبھی نبی پہ سلام بھیج رہا ہے، اللہ جبرائیل علیہ السلام کو لے کر کے کبھی صحابہ پہ سلام بھیج رہا ہے، کتنا پر رونق وہ منظر رہا ہوگا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا ان ربک یقرئک السلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ابھی آپ کو سلام بھیجا ہے۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا اور کہا اللہ نے اختیار دیا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ کیا اختیار ہے؟ اللہ نے 3 باتوں کا آپ کو اختیار دے کر بھیجا۔ ان کے سوال پر یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ اگر اشارہ کریں احد پہاڑ سونے کا ہو جائے، اے میرے نبی آپ چاہیں آپ اشارہ کریں، آپ دل کے اندر وہم و خیال کر لیں، اللہ اس پہاڑ کو احد سونے کا کر دے گا۔ احد پہاڑ کو آپ اشارہ کر دیں، آپ کی نگاہوں کے سامنے کفار و مشرکین کے سامنے یہ بیٹھے ہوئے نظارہ کریں گے، دیکھیں گے سونے کا ہو گیا۔ اے میرے نبی اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ چاہیں اشارہ کر دیں وہ سونے کا ہو جائے۔ اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے، آپ چاہیں تو اے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کو بخش دے۔ انہوں نے بہت بڑا کلمہ اختیار کیا ہے، آپ چاہیں تو اللہ ان کے لیے استغفار کرے، اللہ ان کے لیے توبہ کے دروازے کھول دے۔ آپ چاہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ چاہیں احد پہاڑ سونے کا ہو جائے ایسا کر دیں، آپ چاہیں تو اللہ ان کے لیے جب تک یہ زندہ ہیں توبہ کے، بخشش کے اور مغفرت کے دروازے اللہ کھولا رہے۔ لیکن اے میرے نبی تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر احد پہاڑ سونے کا کر دیا، آپ نے اشارہ کیا احد پہاڑ سونے کا ہو گیا، اور اگر یہ ایمان نہ لائے، عذبتہ عذابا شدیدا لا اعذبہ احدا من العالمین، اے میرے
میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے احد پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، اگر وہ سونے کا ہو گیا اور یہ کہنے کے باوجود ایمان نہ لائے تو اللہ کہہ رہا ہے عذبتہ عذابا شدیدا، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ان مشرکین مکہ کو، ان کافروں کو، ایک ایک کافر کو اللہ ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، اللہ نے جب سے کائنات پیدا کی ہے روئے زمین پر اللہ نے ایسا عذاب کسی کو نہ دیا ہوگا۔ آپ چاہیں ان کی کوئی سوال ان کا پورا کر دیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رب العالمین تو نے مجھے اختیار دیا ہے، اب میں اپنے ان امتیوں کے لیے، خاندان قبیلے والوں کے لیے، بستی والوں کے لیے، رشتے ناتے والوں کے لیے، رب العالمین میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں اللہ جب تک یہ زندہ رہے ان کے لیے توبہ کا، بخشش کا دروازہ کھولے رکھ۔ تو اللہ کے نبی نے اس چیز کو سنا کہ اللہ میرے جب تک امتی زندہ ہیں ان کے لیے بخشش کے اور مغفرت کے دروازے کھولا رہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے نہیں دیتا ہے، اللہ نماز نہ پڑھنے والوں کو بھی روزی دے رہا ہے اور پڑھنے والوں کو بھی روزی دے رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین آخرت میں جو ہے دنیا میں جب تک یہ مشرکین مکہ بے نمازی زندہ ہیں اللہ رب العالمین ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین اپنا شکنجہ کس لے گا، اللہ کی کسوٹی میں جب بندہ آ جاتا ہے، پھر اللہ نے فرمایا توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کسی کو توبہ کرنے کے لیے نہیں دیتا ہے، اور یہ حالت اس وقت ہوتی ہے ما لم یغرگر، جب بندہ یغرگر میں مرضات الموت میں انسان جب مبتلا ہو جاتا ہے، جب گھر والے اشارہ کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو، گھر والے منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پانی نہیں پہنچتا ہے، آپ جان لیجئے اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ ایسی حالت، ایسی کیفیت، ایسی نوعیت ہر انسان پہ آنی ہے، لیکن دعا ہمیں کرنی چاہیے کہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان کی، اسلام کی حالت میں اللہ ہمیں زندہ رکھے، اور جب تک صحت عافیت ہے اللہ ہمیں دین اسلام پر، ارکان اسلام پر عمل کرنے کے اللہ توفیق دے دے۔ رائی کے دانے دانے کا اللہ کی عدالت میں سوال ہونا ہے۔ ایک دن میں 5 نمازیں آ رہی ہیں، مہینے میں، ہفتے میں کتنی ہو جاتی ہیں ہم فراموش کر دیتے ہیں، ہمیں یاد نہیں رہتا ہے، لیکن یہ کاندھے پر ہمارے کرامن کاتبین بیٹھے لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ سوال ہونا ہے روز محشر کی جاگتا از بود، فارسی کا شاعر کہتا ہے اولی پرشش نواز بود، میدان محشر میں سب سے پہلا سوال ہوگا بندے نے کہ نمازیں کتنی پڑھی ہیں۔ میرے بھائیو، ہم آپ نماز میں پیچھے ہیں، آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ نماز میں پیچھے ہیں، اول آئیے، آگے آئیے، نماز کے پابند بنیے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں، کھائیں، پئیں، زندگی گزاریں، چلے جائیں۔ اللہ نے ہمیں جانوروں جیسی زندگی گزارنے کا حکم نہیں دیا ہے، ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمارے دماغ میں عقل، سمجھ، بوجھ کی صلاحیت رکھی ہے، ہم جانتے ہیں نفع نقصان کو، ہم جانتے ہیں اسلام کو اور غیر اسلام کو، لہٰذا ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ ارکان اسلام کا پابند رہے، نماز کا پابند رہے۔ نہیں رہو گے تو میدان محشر میں سوال و جواب ہونی ہے۔ من یوتش عذب، اور جس سے سوالوں کے جواب نہیں دے ملے وہ پھنس گیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس سے سوالوں کے جواب نہ دے ملے، جو رک گیا، جو پھنس گیا، فقط جان لیجیے آپ اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم واجب کر دی ہے، دوزخ کا عذاب اس پر واجب ہے۔ اس لیے یہ دنیا دارالعمل ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ قرآن کی آیت، حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں یہ خوشی کا پیغام ہے تمام مومنین کے لیے کہ میرے بندوں سے کہہ دو، اللہ رب العالمین خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دو، یا عبادی، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان بندوں سے کہہ دو جو گناہ گار ہیں،
ان بندوں سے کہہ دو جو گناہوں میں لت پت ہیں، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، من یعمل سوءا او یظلم نفسہ، وہ آدمی، وہ مسلمان جس نے کوئی برائی کا کام کر لیا، او یظلم نفسہ، یا اپنے نفس پر ظلم و زیادتی کر لی ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر دل کے اندر خیال پیدا ہو گیا، دل اس کا متوجہ ہو گیا توبہ کی طرف۔ اللہ رب العالمین کہتا وہ آدمی، وہ مسلمان جس نے اپنے نفس پر ظلم کر لیا ہو، یا کوئی نادانی میں یا سمجھداری میں کوئی گناہ کا کام اس سے ہو گیا ہو، او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ، اللہ کہتا ہے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، میرے وہ بندے جو گناہ کا کام کر لیں یا اپنے نفس جان پر ظلم و زیادتی کر لیں، وہ اللہ کے سامنے استغفار کریں، بخشش مانگی اللہ سے، معافی مانگی اللہ سے، یجد اللہ غفور الرحیم، وہ رب العالمین کو بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ ہر آیت میں اللہ رب العالمین یہ خبر دے رہا ہے کہ میرے بندو جب توبہ کرو، توبۃ نصوحا کرو، پکی سچی توبہ کرو، جب اللہ کے سامنے توبہ کرو گے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوسرے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کیا ہے میرے بندو، مومن بندو میرے سامنے آ جاؤ، پکی سچی توبہ کرو۔ توبہ کیسی کرنی چاہیے؟ اللہ اب تک ہم نے نمازیں نہیں پڑھی تھی، اللہ غلطیاں ہو گئیں، ہماری غلطیوں کو، ہماری نمازوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں شمار نہیں ہے، ہمیں گنتی نہیں آتی ہے کتنے وقت کی اللہ ہم نے نماز چھوڑی ہے، رب العالمین تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں گناہوں کی، اللہ ہم نے نماز نہیں پڑھی ان کو معاف فرما دے، ہے کہ نہیں؟ ہمارے یہاں قضائے عمری نہیں ہے، بریلوی میں آپ چلے جائیے قضائے عمری، قضائے عمری کا مطلب ہوتا ہے ایک آدمی 50 سال کی عمر تک اس نے یوں ہی گمراہی میں زندگی گزاری، اسے پتہ نہیں تھا نماز کیا ہے، کبھی نہیں پڑھی، جمعے کی نہیں پڑھی، پنجگانہ نمازیں نہیں پڑھی، رمضان شریف کا مہینہ آیا اس نے تراویحوں کا نمازوں کا اہتمام ہی نہیں کیا، ساری زندگی گزر گئی، جب 50 سال کے ہو گئے کسی کام کے نہیں رہے، اب نمازی ہو گئے، اب ان کو ان کے عالم مشورہ دیتے ہیں آپ قضائے عمری پڑھو، آپ نے زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی ہیں۔ قضائے عمری یہ ہے کہ پوری زندگی کا جو آپ پر نماز جب سے فرض ہوئی تھی اس کا ایک میتھ لگائیے کتنے وقت کی نماز ہو رہی ہے، اتنے وقت کی آپ روزانہ 20 رکعت پڑھو، 40 پڑھو، 50 پڑھو، آپ کو پڑھنا ہے جب تک زندہ رہو۔ قضائے عمری 1 دن کی ہو گئی، 2 دن کی ہو گئی، 20 دن کی ہو گئی، 1 ہفتے کی پوری کرو۔ اللہ نے ہمیں یہ طریقہ نہیں بتلایا ہے، اللہ نے فرمایا اے میرے بندو جب توبہ تمہارے دروازے توبہ کے کھلے ہیں، جب تمہیں احساس کمتری پیدا ہو جائے، تمہارے اندر احساسیت پیدا ہو جائے، دل دماغ تمہارا جاگ جائے، تو اللہ کہتا ہے میرے سامنے تم پکی اور سچی توبہ کر لو۔ جب توبہ کرو گے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ کہتا ہے میں تمہیں ایسی جنتوں کی سیر کراؤں گا جن کے نیچے چشمے اور نہریں جاری ہیں۔ یجد اللہ غفور رحیمہ، وہاں بھی تم اپنے پروردگار عالم کو بخشش والا مہربان پاؤ گے۔ تو جب ہمیں احساس ہو جائے، اللہ آج ہی ہمیں دلوں میں احساس آنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے، جو نمازیں چھوٹ گئیں اللہ ہماری معاف فرما دے، اللہ آج سے ہمیں بیدار ہونے کی توفیق دے۔ دعا کرو اور ساتھ میں آج آپ کو بیدار کر دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ سے سوال ہوگا، فرشتے لکھ رہے ہیں، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کوئی عذر نہیں ہے، اللہ کی عدالت میں کوئی عذر ہیلا وارا نہیں چلے گا، اللہ ہمیں سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگ ہیں جو مرفوع القلم ہیں، جن سے اللہ نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ 3 لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الصبی، نمبر 1 بچہ جب تک نماز اس پر فرض نہیں ہے، بچہ ہے، نابالغ ہے، 7-8 سال کا بچہ ہے، نابالغ ہے، وہ اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھے، اللہ کے رسول نے فرمایا مرفوع القلم ہے۔ مرفوع القلم کا معنی یہ ہے یہ فرشتے جو بیٹھے ہیں وہ درج نہیں کرتے ہیں اس کی برائی کو، اس کے گناہ کو فرشتے لکھتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا مر رجل النام، وہ آدمی جو سو رہا ہے، نیند کی حالت میں آپ سو رہے ہیں، آپ نے زبان سے کچھ کہہ دیا،
آپ کا ہاتھ کہیں دائیں بائیں لگ گیا، کوئی برائی ہو آپ سے ہو گئی، آپ نیند میں ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا مرفوع القلم ہے، اللہ لکھتا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ نیند کی حالت میں برراتے ہیں، بہت سارے لوگ نیند کی حالت میں ہیں، کسی کو گالی گلوچ کرتے ہیں، تو وہ مرفوع القلم ہے، اللہ لکھتا نہیں ہے، فرشتے لکھتے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا نمبر 3 تیسرا وہ آدمی ہے جو کسی بستی میں رہ رہا ہے، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، اسلام کا نام و نشان نہیں ہے، ان لوگوں کو کوئی دعوت و تبلیغ کرنے نہیں آیا، سمجھانے نہیں آیا، انہیں نہیں پتہ کہ نماز کیا ہے، انہیں پتہ نہیں کہ دین کیا ہے، انہیں معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے، نہ اسلام ان تک آیا، نہ اسلام کی جانکاری ان کو ملی، نہ نماز کے بارے میں کوئی بتلانے والا ان کو آیا، نہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کرنے ان کے پاس کوئی آیا، تو ایسے لوگ مرفوع القلم ہیں، ان کا عذر اللہ کے یہاں قابل قبول ہے۔ وہ کہیں گے اللہ ہمیں سمجھانے والا، دعوت و تبلیغ کرنے والا، اسلام کی جانکاری دینے والا ہمارے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اگر آتا ہمیں نماز کے بارے میں کوئی بتلانے والا، اسلام کے بارے میں اللہ ہمیں کوئی بتانے والے آتا تو ہم توبہ کرتے، استغفار کرتے، اللہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ لوگ بھی مرفوع القلم ہیں، لیکن آج یہ تیسرا پہلو ختم ہو چکا ہے، دنیا ترقی کر چکی ہے، ہر مراحل پہ لوگ دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ موبائل سب سے بڑا مشن ہے دعوت و تبلیغ کا۔ آج ساری دنیا کے لوگ، پوری دنیا کے لوگ یہ شکوہ شکایت نہیں کر سکتے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا ہے۔ جہاں کفر ہو، یہودیت ہو، اسلام کا نام و نشان نہ ہو، اگر آپ کے دل میں اللہ نے توحید ڈالی ہے تو آپ اپنی زندگی میں سدھار موبائل ہی کے ذریعے لا سکتے ہیں۔ مساجد نہیں ہیں، آپ اپنے گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تیسرا عذر قابل قبول اب نہیں رہا، وہ دور نہیں رہا، انسان بہت ترقی کر گیا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز کے پابند رہیں۔ نہیں رہو گے نماز کے پابند تو آپ کا کوئی ہیلہ، کوئی بہانہ، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، اے لوگوں جاگ جاؤ، قیامت کے دن ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہاری زبان کو ہم ٹاک دیں گے، زبان کو اللہ ٹاک دے گا، زبان چل نہیں سکے گی، بولے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورہ یاسین میں فرما رہا ہے، سورہ یاسین شریف کی آیت ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہم تمہارے منہ کو ٹانک دیں گے، تمہارے ہونٹوں کو بند کر دیں گے، منہ سے انسان بول نہیں پائے گا۔ پھر میرے مولا کیا جواب دیں گے ہم؟ فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اللہ تمہارے ہاتھوں سے بات کرے گا، تمہارے ہاتھوں سے کلام کیا جائے گا۔ ہاتھوں یہ بتاؤ تم نے گناہ کیا ہے نہیں کیا ہے؟ عقل ہماری کہہ رہی ہے یہ ہاتھ بولیں گے، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اللہ جل شانہ کہتا ہے یہ ہاتھ بول کر کہے گا ہاں اللہ فلاں فلاں گناہ کیے ہیں، فلاں فلاں کو کم اور زیادہ ناپ کر کے دیا ہے، اے اللہ فلاں فلاں برائی کے کاموں میں اس نے ہاتھ بٹایا ہے، یہ ہاتھ ہمارا لگا ہے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اللہ کہتا خود پیر بولیں گے، اللہ سوال ہاتھوں سے کرے گا کہ اے ہاتھوں یہ بتاؤ تم نے گناہ کیا ہے نہیں کیا؟ زندگی میں جتنے گناہ کیے ہیں یہ ہاتھ بول کر کے اللہ کو جواب دیں گے۔ ابھی ہاتھوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں واہ میرے مولا تیری شان کتنی نرالی ہے، تو ہاتھوں سے بات کر رہا ہے، ہاتھوں سے مخاطب ہے، اور یہ پیر خود گواہی اپنے آپ دے رہے ہیں کہ اے اللہ یہ ہاتھ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی اس آدمی نے فلاں برائی کے لیے یہ گیا تھا تو چل کر کے ہمیں بھی لے گیا تھا، ہم بھی گنہگار ہیں۔ یہ پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یہ ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یہ آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے زبان تیری بند کر دی گئی ہے، دیکھ تو نے کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی برائیاں کی ہیں، یہ ہاتھ تیرے گواہی دے رہے ہیں، پیر تیرے گواہی دے رہے ہیں، آنکھیں تیری گواہی دے رہی ہیں، کان تو برائی سنا کرتا تھا، کان تیرے گواہی دے رہے ہیں۔ اے میرے بندے یہ بتا اس کے علاوہ کسی اور کو بھی گواہ لے کر کے آؤں؟ وہ بندہ روئے گا، چیخے گا، چلائے گا، اب زبان سے بول کر کہے گا اللہ یہ ہاتھ بھی درست کہہ رہے ہیں، یہ پیر بھی درست کہہ رہے ہیں، آنکھیں اور کان درست کہہ رہے ہیں، اللہ ان تمام برائیوں میں ملوث رہا ہوں، لیکن رب العالمین آج میری بخشی فرما دے، آج میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے جو میں نے زندگی میں تمہیں موقع دیا تھا، موقع زندگی کا تو نے فائدہ نہ اٹھایا، یہاں تو ایک لمحے کے لیے نیکی کرنے کا موقع ملنے والا نہیں۔
یہاں دو ہی ٹھکانے ہیں، جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اے میرے بندے، دنیا دار العمل تھی، وہاں سے خالی ہاتھ چلا آیا، یہاں تیرے لیے جہنم کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ دنیا دار العمل ہے، جیسا عمل کرو گے ویسا آخرت میں صلہ پاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ آج کے خطبے کا مقصد یہ ہے کہ توبہ کے دروازے ابھی بند نہیں ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ جو نمازیں نہیں پڑھی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں سیدھے راستے کی جانب لے کے چلا جائے، گمراہی اضلالات کے راستوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، سنت کی اللہ ہمیں اتباع کرنے کی توفیق دے دے، نیکیوں کی طرف ہمیں چلنے کی توفیق دے دے، برائیوں سے اللہ ہمیں بچا لے، برائیوں سے ہمارے پورے جسم کو بچا لے۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما دے۔ دعوت و تبلیغ کا کام پورا کیا جا رہا ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، آپ اللہ کے یہاں ہیلا بہانہ نہیں کر سکو گے۔ میرے بھائیو، یہ مسجد بھی آپ سے قیامت کے دن شکوہ کرے گی، شکایت کرے گی، اللہ کے دربار میں آپ سے سوال ہوتا ہوگا، یہ خود بول کر کہے گی اللہ میرا حق تھا، اس پر اس نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ آپ مساجد کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ میرے بھائیو، قیامت کے دن رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی آپ نے گناہ کیا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ وہ دن آنے سے پہلے، شرمندگی اٹھانے سے پہلے دنیا میں نیک اعمال کر لو۔ اللہ سب سے پہلے مجھے، آپ کو، ہم سب کو مل کر نیک عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، اسلام گدائی بنا دے۔ اللہ ہماری نمازوں میں خوشخو پیدا فرما دے، تقوی الہیت پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں جو بیمار اور شفا اللہ فرما دے۔ اے اللہ بیماری میں لوگ زیادہ مبتلا ہیں، بیماری زوروں پر ہے۔ اے اللہ اس سے تمام دنیا کے مسلمانوں کو اے اللہ محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو ہر بیماری سے بچائے۔ اے اللہ تیرے نبی نے بیماریوں سے پناہ مانگی ہے، ہم بھی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تمام امت کے مسلمانوں کو، تمام بچوں کو، بزرگوں کو، ماں بہنوں کو اللہ محفوظ فرما۔ اے اللہ یہ تمام بیماریاں جو ہیں موت کی نشانیاں ہیں، رب العالمین ان نشانیوں سے ہمیں بچا لے۔ اے اللہ ہمیں محفوظ فرما دے، جب تو دنیا میں رکھ عزت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب خاتمے کا وقت ہو توحید پر، دین پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ